الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 316 ہے۔ اس سے پہلے سورہ المؤمن کی آیت نمبر 3 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ المؤمن کی آیت نمبر 4 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ المؤمن کا پہلا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ نہیں تنازع کیا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر کافر، پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں ان لوگوں کا بڑے کر و فر سے آنا جانا مختلف شہروں میں۔ اس سورہ مقدسہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے فرمایا تھا، اور پھر قرآن کا ذکر تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس عزیز اور علیم کی کتاب ہے کہ جو سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر رب کائنات کی کچھ صفات کا ذکر تھا کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور بتایا ہے کہ یہ کفار مکہ بڑے آزادانہ طور پر تجارت کرتے ہیں، ایک شہر میں جاتے ہیں، دوسرے میں جاتے ہیں، اور بڑے کر و فر سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اسی طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافر آزاد ہیں اور جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، دنیا کی ہر شے ان کے قدموں میں ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں تنازع کیا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر کافر۔ اللہ کی آیتوں میں جو جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں جو فساد مچاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ کافر لوگ ہیں۔ پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں ان لوگوں کا بڑے کر و فر سے آنا جانا مختلف شہروں میں، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، یعنی یہ مت سمجھیں کہ یہ جو دنیا کی اتنی ریل پیل ان کے پاس ہے اور دنیا کا ہر ساز و سامان ان کے پاس ہے اور یہ ہر جگہ جا دھمکتے ہیں، تو یہ کوئی ان کی کامیابی کی ضمانت ہے؟ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے دھوکہ نہ کھانا، ٹھیک ہے؟ مقصد یہ ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ رب کائنات کی طرف سے ان کو مہلت دی گئی ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر یہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور اپنے خالق کو، مالک کے در پر آ جائیں تو اللہ ان کو معاف فرما دے گا، بصورت دیگر ان کی سخت پکڑ کی جائے گی۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور کئی دوسرے گروہوں نے ان کے بعد۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ پہلے لوگ وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا ہے، ان سے پہلے بھی کئی قومیں گزری ہیں، کئی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا، ان کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا، جیسے فرمایا کہ قوم نوح ہے، اور کئی دوسرے گروہ ہیں جنہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ، اور قصد کیا ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق کہ اسے گرفتار کر لیں۔ ہر امت نے کیا ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کو گرفتار کر لیں اور جھگڑتے رہے اس کے ساتھ نہ حق، تاکہ جھٹلا دیں اس کے ذریعے حق کو، پس میں نے پکڑ لیا انہیں، فَأَخَذْتُهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ان کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے کہ ان کو پکڑنے کی کوشش کی، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، ان سے جھگڑا کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ جھگڑتے رہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ وہ جھٹلا دیں اس کے ذریعے سے حق کو، یعنی وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اللہ کے نبیوں سے جھگڑا کرتے تھے
اور ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْتُهُمْ، جس قوم نے ایسا کیا میں نے ان سب کو پکڑ لیا۔ انجام کار کیا ہوا؟ ان کا سارا کر و فر، ان کی حکومت، ان کی دولت، ان کے مال و اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے، ان کا روب دبدبا، لشکر، ان کی ایٹمی طاقت، ان کا جو بھی یعنی آپ ذہن میں تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ تھا، اللہ فرماتا ہے کہ سب کو ہم نے فَأَخَذْتُهُمْ، ہم نے ان سب کو پکڑ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کتنا شدید تھا میرا عذاب۔ جب میرا عذاب آیا تو اس کے سامنے کوئی بند نہیں باندھ سکا، میں نے تو اس طرح ان کو ملیا بیٹ کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ تو جس طرح ان کو تباہ اور برباد کیا، ملیا بیٹ کیا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ساتھ ٹکرائے گا اس کو بھی اسی طرح تباہ اور برباد کر دوں گا، اس کو بھی ملیا بیٹ کر دوں گا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح واجب ہو گیا اللہ کا فیصلہ کفار پر کہ وہ دوزخی ہیں، یعنی وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر جب قائم رہے تو اللہ کا فیصلہ جو ہے، اللہ کی کلمات جو ان پر واجب ہو گئے، اور ان کے لیے دوزخی لکھ دیا گیا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا، جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور وہ جو عرش کے ارد گرد حلقہ زن ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی۔ یعنی جس طرح اہل ایمان کا مقام ہوتا ہے، الگ الگ درجات ہوتے ہیں، فرشتوں میں بھی الگ الگ درجات ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں، عرش الہی کے ارد گرد ہیں، عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کا کیا مفہوم اور مقصد ہے یہ اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو فرشتے اٹھائے ہوئے عرش کو، اور وہ جو عرش کے ارد گرد حلقہ زن ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور استغفار کیا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ یعنی اہل ایمان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو آخرت کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کے نبیوں کی تعلیمات پر پورا عمل کرنے والے ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں۔ یہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن یستغفرون للذین آمنوا، ان کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں فرشتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور عرش کے ارد گرد جو تسبیح کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک فرشتہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا فرمائے، اللہ تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک یہ کھلا ہوا ایک قانون ہے کہ جو اس کی مانتا ہے، اللہ کی جو مانتا ہے، اللہ اس کی مانتا ہے۔ یعنی بندوں سے کہا ہے کہ جب دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسے بھی چاہیے کہ میری بات مانے۔ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ میری بات مانے۔ تو فرشتے اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، ٹھیک، اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، اور اللہ کے ہر حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہو اور جو اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہو، اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس کی مان لیتا ہے۔ تو فرشتے دعا مانگتے ہیں اہل ایمان کے لیے، استغفار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے عرض کرتے ہیں
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو گھیرے ہوئے ہے ہر شے کو اپنی رحمت اور علم سے، ہر شے کو اپنی رحمت اور علم سے گھیرے ہوئے ہے، پس بخش دے انہیں جنہوں نے کفر سے توبہ کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ان لوگوں کو بخش دے جن لوگوں نے کفر سے توبہ کر لی ہے، جو کافر تھے، مشرک تھے، اب انہوں نے توبہ کر لی، وہ اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ تو ان کو بخش دے، اور پیروی کی ہے تیرے راستے کی۔ یعنی بندہ گناہ کرتا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہوں اور غلطیوں کے بعد جب وہ پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں یا اللہ تو ان کو بخش دے۔ اور پلٹ کیسے آتا ہے؟ وہ صرف توبہ توبہ نہیں کرتا ہے، کان پکڑ لیے اور منہ سے کہہ دیے توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ توبہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور پیروی کی تیرے راستے کی، یعنی توبہ استغفار کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد جو اس کے تقاضے تھے ان کو پورا کیا، کسی کا حق کھایا تھا تو اس کا حق واپس کر دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی اس سے معافی مانگ لی، یا جو بھی معاملہ ہے وہ پورا کر دیا، اور اس کے بعد تیرے احکامات کی پیروی کرتا رہا۔ اس کے لیے اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں فرشتے؟ کہتے ہیں یا اللہ تو اس کو بخش دے جس نے توبہ کی، تیرے راستے کی پیروی کی، اور بچا لے انہیں عذاب جہنم سے۔ یہ فرشتے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو عذاب جہنم سے بھی بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم۔ اس کے علاوہ اور بھی دعا مانگتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے ہمارے رب داخل فرما انہیں سدا بہار باغوں میں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ یا اللہ یہ توبہ کرنے والے اور تیرے راستے کی پیروی کرنے والے جو ہیں تو ان کو بخش دے، ان کو عذاب جہنم سے بچا دے، اور اے ہمارے رب داخل فرما انہیں سدا بہار باغوں میں، سدا بہار باغوں میں جن کے لیے کبھی فنا نہیں ہے، جو کبھی چھنیں گے نہیں، ان سے چھین نہیں لیا جائے گا ان کو، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان تنہا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، یہ بات کافی نہیں ہے۔ انسان تنہا اچھے اعمال کرتا رہے، یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا چیز ضروری ہے؟ وہ خود نیک ہے اور اس کے اہل و عیال بھی نیک ہوں، وہ خود ایمان والا ہے، اس کے اہل و عیال بھی ایمان والے ہوں، وہ ان کو بھی ایمان والی راہ پر لے کر چلے۔ مجھے بتائیے کہ کوئی شخص تنہا زندگی گزار سکتا ہے؟ انسان تو تنہا اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، یعنی نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو، نہ عزیز و قارب ہو، نہ بیوی بچے ہوں، نہ والدین ہوں، نہ دوست، کوئی بھی نہ، وہ تنہا زندگی گزارنا ہی مشکل۔ تو انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے، تو جس معاشرے میں، جس ماحول میں رہتا ہے، جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جو اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ وہ کس بات کو پسند کرتا ہے؟ کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ رہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہے، وہ اپنے عزیز اقارب اور اپنے پیاروں کے ساتھ رہے۔ یہ اصل کامیابی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، تگ و دو بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خود تو نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو، گھر والوں کو کوئی نماز کی تلقین ہی نہیں ہے، تو بھائی اگر ایسا ہوگا تو وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں پھر کیا مزہ؟ آپ مزہ تو تب ہے نا کہ جب بندہ خود جنت میں جائے تو اس کے اہل و عیال بھی اس کے ساتھ جنت میں ہو، اور اہل و عیال اگر جائیں تو ان کے ساتھ ان کا سربراہ بھی ان کے ساتھ جنت میں ہو۔
تو لہٰذا یہ کوشش ضروری ہے. بندہ اکیلے جو ہے وہ تسبیح پہ تسبیح پڑھے جا رہا ہے، گھر والوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. خود صبح سویرے اٹھتا ہے انسان اور اللہ کی حضور سر بسجود ہوتا ہے، گھر والے سوئے پڑے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. کیا دنیا کے حوالے سے، دنیا کے معاملے میں بھی ہم کبھی ایسا کرتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں کرتے. بھائی صبح اگر ہم 10 بجے کاروبار پر جاتے ہیں تو 7 بجے جو ہے اپنے گھر والے جو کام پہ جانے والے ان کو بھی اٹھاتے ہیں کہ بھائی تم بھی چلو، اور کام پہ چھٹی نہیں کرنی ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، یہ سب کچھ کرتے ہیں. کتنا انسان تھکا ہارا کیوں نہ ہو، ہم کہتے نہیں جی کام پر جانا ہے، کاروبار کے لیے جانا ہے، چھٹی نہیں کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے لیے. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اکیلے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے گھر والے وہ تو سب آرام کر رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ بھائی یہ جو مسجد میں صبح اکیلے تنہا میں جا رہا ہوں تو یہ تو اصل میں جنت کی طرف جا رہا ہوں نا، جنت کے راستے پہ جا رہا ہوں. تو میرے بچے، میرے گھر والے، میرے بیوی، دیگر جو میرے گھر میں رہنے والے، کیا وہ نہ جائیں جنت میں؟ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جیسے ہم اس راستے پر جا رہے ہیں تو ہم ان کو بھی اٹھائیں کہ چلو بھائی جنت کی طرف، یہ جنت کا راستہ ہے نا. تو فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے ہمارے رب داخل فرمائے انہیں سدا بہار باغوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا. ومن صلح من آبائہم، اور جو قابل بخشش ہیں ان کے والدین، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، وذریاتہم، اور ان کی اولاد سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی سب سے زبردست اور حکمت والا ہے. یعنی کیا فرمایا کہ جو بخشش کے قابل ہوگا وہی تو جنت میں جائے گا نا. وہ چاہے والدین ہو، چاہے وہ اولاد ہو، بیوی ہو، جو قابل بخشش ہوں گے ان کو ہی اس کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن جو قابل بخشش ہی نہ ہو تو پھر آپ بتائیے وہ جنت میں جائیں گے؟ وہ جا ہی نہیں سکتے. اسی طرح ایک عورت، ایک خاتون نیک ہے، بڑی پارسا ہے، بڑی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سب اچھے اعمال کرتی ہے، لیکن تنہا اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ بات کافی نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو بھی اسی راہ پر لگائے، تاکہ جب وہ جنت میں جائے تو اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا شوہر، اس کے بچے، اس کے پیارے، اس کے چاہنے والے اس کے ساتھ جنت میں جائیں. تبھی تو اس کو صحیح سکون ملے گا نا. تو فرشتے مانگتے ہیں دعا اللہ سے کہ ومن صلح من آبائہم، جو قابل بخشش لوگ ہیں اس کے آباء و اجداد میں سے، اولاد میں سے، بیویوں میں سے، ان کو اس کے ساتھ جنت میں داخل فرما. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جن کے کم اعمال ہوں گے اچھے، لیکن ایمان والے تھے اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ کیا فرمائے گا؟ کرم نوازی اور اپنا فضل، کہ ان کم اعمال والے ایمان والوں کو بھی ان اعلیٰ درجات والوں کے ساتھ ملا دے گا. یعنی ان کے پاس اس جیسے عمل تو نہیں تھے جیسے کہ اس شخص نے عمل کیے جو نیک تھا، پارسا تھا، لیکن وہ کوشش کرتے تھے نیک اعمال کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ساتھ جنت میں جمع کر دے گا. یعنی وہ سب جمع ہو جائیں گے، اور پھر اصل ان کو راحت اور سکون ملے گی کہ ان کے گھر والے، ان کی بیوی بچے ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. بے شک تو ہی سب سے زبردست اور حکمت والا ہے. وقہم السیئات، فرشتے مزید اللہ سے دعا مانگتے ہیں ان اہل ایمان کے لیے. کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ اور بچا لے انہیں سزاؤں سے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں کیا؟ یا اللہ ان کو، ان اہل ایمان کو، یہ توبہ کرنے والوں کو، یہ تیری راہ پر چلنے والے جو ہیں، ان کو تو سزاؤں سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان کو گناہوں سے، دنیا میں گناہوں سے بچا لے، دنیا میں گناہوں سے بچا لے، آخرت میں عذاب جہنم سے ان کو بچا لے. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور جس کو تو بچا لے سزاؤں سے، جس کو تو بچا لے گناہوں سے، جس کو تو بچا لے جہنم کی آگ سے، تو کیا ہے؟ فقد رحمتا، جس کو تو بچا لے سزاؤں سے اس دن تو گویا تو نے بڑی رحمت فرمائی اس پر. یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کو تو نے دنیا میں گناہوں سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا رحم اور کرم کر لیا. دوسرا مطلب یہ ہے
کہ جس کو تو نے آخرت کے دن، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے، جہنم کی سزاؤں سے بچا لیا، اس پر تو نے بڑا رحم اور کرم کر دیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں بندہ گناہوں سے بچ جائے، آخرت میں عذاب جہنم سے بچ جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ وزیر بن جائیں، مشیر بن جائیں، آپ کو بڑا عہدہ مل جائے، مرتبہ مل جائے، آپ کے بعد بڑی دولت آ جائے، بڑا پیسہ آ جائے، آپ کی بڑی شہرت ہو جائے، آپ کے آگے پیچھے لاؤ لشکر چلنے لگیں، ہٹو بچوں کی آوازیں آنے لگیں، آپ کو VIP پروٹوکول دیا جائے۔ یہ کامیابی نہیں ہے بھائی۔ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ بندے کو دنیا میں گناہوں سے بچا دیا جائے اور آخرت میں جہنم کی سزاؤں سے بچا دیا جائے، وہ کامیاب شخص ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی تم سے بیزاری بہت زیادہ ہے، اس بیزاری سے جو تمہیں اپنے آپ سے ہے۔ جب یہ ان محروم لوگوں کا ذکر ہے، ان ناکام لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے یہ زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں گزاری، ان بدبختوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو ندا دی جائے گی۔ کب ندا دی جائے گی؟ جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک اس جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو کیا فرمایا کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم سے بیزار ہوں گے، بہت بیزار ہوں گے، تنگ دل ہوں گے۔ تو ان کو ندا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی تم سے بیزاری بہت زیادہ ہے، اس بیزاری سے جو تمہیں اپنے آپ سے ہے۔ آج جس طرح تم اس جہنم کے اندر اپنے آپ سے بیزار ہو چکے ہو۔ دنیا میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، انسان ایسی تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں مر جاؤں، یہ ہو جاؤں، وہ ہو جاؤں۔ حالانکہ دنیا کی تکلیفیں تو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف جس کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہو، آخرت کی کم ترین جو سزا ہے اس سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو کیا ہوگا؟ وہ بیزار ہوں گے اپنے آپ سے بھی۔ اس وقت فرشتے ان کو کہیں گے کہ آج جتنا تم اپنے آپ سے بیزار ہو، اپنے آپ پر غصہ ہو، اس سے زیادہ اللہ تم سے بیزار تھا دنیا میں جب تمہیں بلایا جاتا تھا اللہ کی طرف، اور تم کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو تم جو ہے جتنی بیزاری کا اظہار آج اپنے آپ سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے اس سے بھی زیادہ بیزار ہے۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، یاد ہے جب تم بلائے جاتے ایمان کی طرف تو تم کفر کیا کرتے۔ ذرا یاد کرو دنیا کا وہ ماحول جب تمہیں بلایا جاتا تھا اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی دعوت کی طرف، کہ یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم انکار کر دیا کرتے تھے۔ وہ باتیں ساری یاد ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے اس سے زیادہ بیزار تھا جتنا آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، وہ کہیں گے اس وقت، وہ جہنمی بول پڑیں گے، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی۔ یعنی ایک موت تو وہ ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، مردہ تھا، تو اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ اور دوسری موت کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر آ کر رہا انسان اور پھر دنیا سے چلا گیا، یہ دوسری موت۔ کہیں گے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا۔ ایک مرتبہ تو دنیا میں ہم آج زندہ کیا، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندہ کیا۔ فاعترفنا، بس اب ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ اب تو گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی، ہم سے یہ خطا ہو گئی۔ یہاں سے اب کیا کوئی نکلنے کی بھی صورت ہے؟ اب وہ کہیں گے کہ کوئی نکلنے کی صورت یہاں سے ہے؟
ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پکارا جاتا اللہ تعالیٰ کو اکیلا تو تم انکار کر دیتے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شریک بنایا جاتا کسی کو اس کا تو تم مان لیتے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، پس حکم کا اختیار اللہ کے لیے جو برتر اور بزرگ ہے۔ تو کیا بتایا کہ یہاں سے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں ہوگی، اس جہنم میں جو چلا گیا اب وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور اس میں جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تم اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے، اور اللہ کے ساتھ اگر کوئی شریک بنا لیے جاتے تھے تو تم مان لیتے تھے کہ جی ساتھ میں کوئی شریک بھی بنا لو، تو پھر تم تسلیم کر لیتے تھے۔ بس حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے، فالحکم للہ، حکم کا اختیار، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے لیے۔ خوارج نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی فالحکم للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کے لیے، اور ان خارجیوں نے اللہ کے علاوہ کسی کے فیصلے کا قطعاً انکار کر دیا کہ جس نے کسی اور کو حکم بنایا، فیصلہ کرنے والا بنایا، وہ کافر ہو گئے۔ یہ وہ بدبخت ٹولہ ہے، گمراہ ٹولہ، جس نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتویٰ جاری کیا، اور کہنے لگے کہ جی نہیں، جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان کچھ اختلافات کی بنا پر کچھ جنگیں ہو گئیں اور ان کے درمیان مصالحت کی جانے لگی، تو دو حکم بنائے گی کہ جی یہ دو افراد ہیں جو ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اس ٹولے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت سے انکار کر دیا، یہ الگ ہو گیا، فالحکم للہ۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کا یہ قول تو بالکل درست ہے، فالحکم للہ، لیکن اس سے جو مراد لی جا رہی ہے وہ غلط ہے، وہ باطل ہے۔ کیا فرمایا؟ جو اس سے یہ لوگ مراد لے رہے ہیں وہ باطل اور غلط ہے۔ یہ وہ خارجی ٹولہ ہے جو بڑے پاک زاہد قسم کے لوگ تھے، کوفہ کے لوگ تھے، یہ تقریباً 12,000 افراد تھے، یہ کوفہ میں رہنے والے بڑے زاہد پارساک متقی قسم کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا، اور احادیث میں بھی ان کی نشانیاں اور علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ 12,000 کا ٹولہ، یہ وہ ٹولہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر انسان سے گناہ صغیرہ بھی ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی کوئی چھوٹا گناہ بھی ہو جائے تو کہتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس لیے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کی یا حدیث کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک جز لے کر کوئی بات کر لینا، اس سے انسان ایمان والا نہیں ہو جاتا جب تک کہ قرآن و سنت کے تمام احکامات کو سامنے رکھ کر کوئی بات نہ کی جائے۔ تو ان خارجیوں نے یعنی ان عظیم صحابہ کرام تک جو ہے کفر کے فتوے لگائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جہاد کیا، اور اکثریت کی ان کو جو ہے انہوں نے واصل جہنم کیا، اور کم لوگ بچ گئے تھے۔ لیکن ایسے عقائد آج بھی امت میں پائے جاتے ہیں جو خوارج کے عقائد تھے۔ تو بہرحال کیا فرمایا اللہ نے کہ فالحکم للہ، پس حکم کا اختیار اللہ کے لیے، العلی الکبیر، جو برتر اور بزرگ ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیتیں اور نازل فرماتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ اللہ وہ جو نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، آیتیں دکھاتا رہتا ہے تمہیں، اور وہی آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ کہ رزق کیا ہے؟ بارش، بھائی بارش اترتی ہے، بارش کے ذریعے سے ہمیں رزق ملتا ہے، تو سبب اور ذریعہ وہ بارش ہوتی ہے، تو اللہ آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت قبول کرتا مگر وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اب بتایا کہ ان باتوں سے نصیحت ہر ایک حاصل نہیں کرتا، ان سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ من یونیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے،
جو آخرت کی فکر رکھنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہی ان سے نصیحت حاصل کرتا ہے، باقی کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اگرچہ ناپسند کریں کفار۔ اللہ فرماتا ہے خالصتاً اس خالق و مالک کی عبادت کرو، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ہماری زندگی کا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جو خالق و مالک کے احکامات کے دائرے میں ہو۔ اب اس سے ہٹ کر ہمارا کوئی قدم اگر ہے، اس سے کوئی کتنا خوش کیوں نہ ہوتا ہو، اس کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے برعکس جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس سے کتنا کوئی ناگوار گزرتا ہو کسی پر، فرمایا کہ اس کی پرواہ نہ کرو۔ آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے، وہ جی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ کیوں؟ نہیں جی آج کا دور تو الگ ہے، وہ پرانا دور تھا، یہ نیا دور ہے۔ بھائی زمانہ تو وہی ہے، وہی آسمان ہے، وہی چاند ہے، وہی سورج ہے، وہی زمین ہے، یہ ساری چیزیں وہی ہیں، کوئی نہیں بدلی ہے۔ تو پھر کیا مطلب وہ پرانا یہ نیا دور؟ فلاں کو برا لگتا ہے جی، فلاں کو پردہ اچھا نہیں لگتا، فلاں کو پارٹیشن اچھا نہیں لگتا، فلاں کو یہ نہیں لگتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کے بندے بن جاؤ، سچے اور پکے انسان بن جاؤ، اگرچہ کافروں کو، اگرچہ انکار کرنے والوں کو وہ بات کتنی بری کیوں نہ لگتی ہو، تم کیا کرو؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت کرو، اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، بس اس کے ہو جاؤ، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی اطاعت کو، فرمانبرداری کو اختیار کر لو۔ کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگنے دو، ہو جی گھر والوں کو داڑھی رکھنا بری لگتی ہے، دوستوں کو بری لگتی ہے، یا تو آپ ان کو خوش کر لو یا اللہ کو خوش کر لو۔ وہ جی معاشرے میں پردہ کر کے نکلیں تو جی لوگ یہ کہتے ہیں، فلانے یہ کہتے ہیں، رشتہ دار یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، تو یا تو آپ ان رشتہ داروں کو خوش کر لو یا اللہ اور اس کے نبی کو خوش کر لو، دو میں سے ایک ہی ہوگا کام۔ یہ نہیں ہو سکتا شیطان بھی خوش ہو رحمان بھی خوش ہو، یا تو آپ شیطان کو خوش کریں گے یا رحمان کو خوش کریں گے۔ رحمان کو خوش کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اور شیطان کو خوش کریں گے یہاں بھی ناکام، یہاں بھی لوگ پھر بھی برا کہیں گے۔ آپ کتنے اپ ٹو ڈیٹ بن جائیں، کتنے نیوٹرل مسلم بن جائیں، یہاں پر بھی آپ کے لیے تکلیفیں ہیں، اذیتیں، اور وہاں پر بھی اذیتیں اور تکلیفیں۔ اسلام تو ایک ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا ہے۔ ہاں ادھر ادھر ہونے والے ہم آپ ہیں، اسلام اپنی جگہ پر اٹل ہے، اس کے حقائق اٹل ہیں، اس کی باتیں اٹل ہیں، ان میں کوئی کمزوری، کوئی ضعف نہیں ہے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجات پر فائز کرنے والا عرش کا مالک، وہ خود بھی رفیع ہے، وہ بلند شان والا ہے اللہ، خالق و مالک، اور وہ بلند شان عطا بھی فرماتا ہے، وہ عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق، نازل فرماتا ہے وہی اپنے فضل سے، یلقی الروح من امرہ، روح کا مطلب یہاں پر وحی ہے، نبوت ہے، یعنی یہ جو وحی ہوتی ہے یہ بھی اصل میں کیا ہوتی ہے؟ گویا کہ ایک روح ہے۔ انسان کے جسم میں روح نہ ہو تو انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح دل کی زندگی جو ہے وہ وحی الہی سے ہوتی ہے، یہ دل مردہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو نبی پر وحی آتی ہے، یہ نبی کے ذریعے سے جو شریعت ہمیں ملتی ہے، اصل میں یہ روح ہے انسان کی، یہ انسان کے دل کی روح ہے، کہ جب انسان اس کو قبول کرتا ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اس کو گویا زندگی مل جاتی ہے۔ اور جو اس وحی سے محروم ہوتا ہے، جو شریعت سے محروم ہوتا ہے، دراصل وہ مردہ ہے، وہ چلتا پھرتا شاید ہمیں انسان نظر آتا ہو لیکن اصل میں وہ مردہ ہے، وہ میت ہے۔ تو کیا فرمایا کہ نازل فرماتا ہے وہی اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، وہ اپنے بندوں میں سے، نبیوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، یوم الطلاق، ملاقات کا دن، قیامت کا دن، یہ ملاقات کا دن ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔
اللہ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے پاس بھیجا اور آخری کلام بھی ہمارے پاس بھیجا. یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا اور بتایا کہ یہ آخری نبی ہیں, یہ آخری اور حتمی کلام ہے. اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی, ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. لہٰذا اس کتاب کی بھی قدر کر لو, اس نبی کی بھی قدر کر لو. یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی, بڑے مصائب کا شکار ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئیں, اور ان تکلیفوں میں جب آپ کا سہارا بننے والے حضرت ابو طالب, ان کا بھی انتقال ہو گیا, اور آپ کو تسلی دینے والی آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا غم اور تکلیف اللہ کے نبی کو پہنچی ہوگی کہ یہ وہ لوگ تھے جو میرا سہارا تھے, جو مجھے تسلی دیا کرتے تھے, اب ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو کفار نے اپنے ظلم, تشدد اور اپنے تانے اور بڑھا دیے. ایسے مشکل وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم میں تھے, اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنا دیا. آپ اندازہ کریں کہ کوئی دعوت دے, بڑا آدمی, ملک کا وزیر اعظم آپ کو دعوت دے دیجیے کہ آپ آ جائیں ہمارے گھر, تو کیا ہم پھولے نہ سمائیں کہ جی مجھے تو وزیر اعظم نے دعوت دی ہے, بلکہ علاقے کا کوئی گنڈا ہمیں دعوت دے دے تو ہم جی بڑا وہ جی فلاں نے مجھے دعوت دی ہے. تھانے کا ایس ایچ او دعوت دے دے, تھانے دار دے دے, تو جی ہم زمین, ہمارے پاؤں جو زمین پر نہیں ٹکتے کہ جی ہم پتہ نہیں بہت بڑی چیز ہے. جسے خود خالق و مالک دعوت دے, بلائے, اپنا مہمان بنائے, اور پروٹوکول بھی اللہ کی طرف سے پھر ہو, اسی خالق و مالک کی طرف سے. براق بھیجا, جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکالا گیا. لوگ کہتے تھے جی یہ عجیب باتیں, اور آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جن کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے, یا جو لوگ بھی ان چیزوں کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہارٹ کو, دل کو نکال دیا جاتا ہے, نکال کر اس کے بعد اس کی جو بھی معاملات کرنے کے بعد پھر دوبارہ لگا دیا جاتا ہے. تو پہلے تو لوگ ان باتوں کو مانتے ہی نہیں تھے, لیکن اب تو آنکھوں سے دیکھ رہے سب کچھ. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے قلب کو نکالا گیا, اس کو دھویا گیا, اس کے اندر ایمان کو بھر دیا گیا, اس کے اندر حکمتوں کو بھر دیا گیا, اس کے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا کر دی گئی جس کے ذریعے سے آپ کو یہ سیر کروانی تھی نا, اس کے لیے وہ ساری چیزیں جو مطلوبہ چیزیں تھیں وہ ساری بھر دی گئی. پھر میرے سینے کے اندر رکھ دیا گیا, سینے کو جوڑ دیا گیا, اور پھر مجھے حرم کعبہ سے لے جایا گیا. کہاں؟ مسجد اقصیٰ کی طرف. اس راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے بھی گزر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر بھی دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. زمین کے اوپر چلتے ہوئے قبر کے اندر دیکھا. کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے. اور پھر مسجد اقصیٰ میں پہنچے, تمام نبیوں کی امامت کروائی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبی آپ کے مقتدی اور آپ سب کے امام, امام الانبیاء, اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے آپ کیا امام الانبیاء. امام الانبیاء اللہ نے آپ کو بنایا پریکٹیکلی, عملاً, کہ یہ امام ہیں تمام نبیوں کے, سارے ان کے مقتدی ہیں. اور پھر مسجد اقصیٰ